رحیم ایک ذہین اور خواب دیکھنے والا بچہ تھا۔ وہ رات کو ہمیشہ آسمان کو دیکھتا اور چاند کی چمکدار روشنی میں کھو جاتا۔ اسے ہمیشہ یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ چاند کی سطح کیسی ہوگی، کیا وہاں درخت ہوں گے، کیا وہاں رہنا ممکن ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند پر جا کر خود دیکھے گا اور وہاں اپنا گھر بنائے گا۔ رحیم نے اپنی کتابوں اور انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کی۔ اس نے راکٹ بنانے کے لیے پرانے پرزے جمع کرنا شروع کیے۔ کبھی وہ کار کے پرانے ٹائر لاتا، کبھی دھات کے ٹکڑے۔ وہ دن رات کام کرتا، اپنے کمرے میں چھوٹے چھوٹے تجربے کرتا اور آخر کار اس نے اپنا چھوٹا راکٹ بنا لیا۔ جب راکٹ تیار ہو گیا تو رحیم نے اپنے دوست علی کو بلایا اور کہا، میں چاند پر جا رہا ہوں، وہاں اپنا گھر بنا کر آؤں گا۔ علی حیران ہوا اور بولا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ وہاں کون ہوگا؟ رحیم مسکرا کر بولا، یہی تو دیکھنا ہے، ایک نیا جہان دریافت کرنا کیسا ہوگا۔ رحیم راکٹ میں بیٹھا، ہیلمٹ پہنا اور بٹن دبا دیا۔ اچانک زوردار آواز آئی اور راکٹ تیزی سے آسمان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کھڑکی سے نیچے دیکھتا گیا، زمین چھوٹی ہوتی گئی، بادل پیچھے رہ گئے اور جلد ہی وہ خلا میں پہنچ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا راکٹ چاند پر لینڈ کر گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ حیران رہ گیا۔ چاند کی سطح مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی اور آسمان میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہاں کوئی ہوا نہیں تھی اور کشش بھی کم تھی، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اچھل سکتا تھا۔ رحیم نے ایک خاص سوٹ پہنا اور چاند کی سطح پر قدم رکھنا شروع کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پتھروں سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے پودے زمین میں لگانے کی کوشش کی، لیکن مٹی زیادہ سخت تھی اور پودے نہیں اگ سکتے تھے۔ چند دنوں تک رحیم نے چاند پر رہنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے خیمے میں سوتا، خلا میں ستاروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ یہ جگہ کتنی عجیب اور خوبصورت ہے۔ لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ چاند پر کچھ چیزیں نہیں تھیں، نہ درخت، نہ پرندے، نہ پانی اور سب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں تھا۔ رحیم آہستہ آہستہ اداس ہونے لگا۔ پہلے تو اسے مزہ آ رہا تھا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ تنہائی کتنی مشکل چیز ہے۔ اسے اپنے گھر کی یاد آنے لگی، امی کے ہاتھ کا کھانا، علی کے ساتھ کھیلنا اور اسکول جانا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے واپس جانا چاہیے۔ وہ اپنے راکٹ میں واپس بیٹھا، زمین کا رخ کیا اور بٹن دبا دیا۔ راکٹ آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا، اسے سبز درخت، نیلا سمندر اور چہچہاتے پرندے نظر آئے۔ جب رحیم واپس آیا تو اس نے علی کو گلے لگا لیا اور